نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ حامد یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک اصحابک یا نورا من نور اللہ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، اور جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع جمال ضیاء محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بھی پایا حمد، اس کے حبیب ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کراں درود بے کراں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، حضرت مولانا قاری اعجاز صاحب کے ساتھ ہمارا یہ سنگت 2003 سے ہے اور ابھی تک برقرار ہے۔ جتنی بھی علماء کرام ہیں، میں ایک ایک کا نام لوں تو اس میں ٹائم صرف ہو جائے گا۔ سارے میرے سر کا تاج ہیں اور مجھ سے بڑے عالم ہیں، میں تو ایک کم علم آدمی ہوں، گوش گزار میں نے کچھ باتیں آپ کی کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ ایک فتنہ چل رہا ہے، وہ فتنہ پہلے بد مذہبوں کے اندر تھا، اب اہل سنت و جماعت میں چل نکلا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ یہ اولیاء جو ہیں ان کے پاس جانا یہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے جی۔ بندہ جو دنیا میں آیا تو یہ بے بس ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، بے بس آدمی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ بندے کے بس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مودودی نے لکھا باقاعدہ کہ حضرت آصف برقیہ جو تھے وہ تخت لائے، کتنی دور تخت پڑا ہوا تھا، کہتے ہیں 1500 میل دور۔ ہم اپنا حوالہ دیں تو پھر تھوڑا وہ اس کو مانتے وقت انہیں جھجک ہوتی ہے، تھوڑا آر محسوس کرتے ہیں اور تھوڑی ضد کرتے ہیں۔ ان کا حوالہ ہے 1500 میل دور تخت پڑا تھا، تو اللہ کے ولی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور تخت اٹھا لائے۔ تو کس نے کہا تھا تخت اٹھا لائیں؟ اللہ، پوری توجہ رکھیے گا، کس نے کہا تھا اٹھا لائیں تخت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، پوری روح زمین کے بادشاہ ہیں، وہ خود نہیں اٹھا سکتے، خود نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ فلاں بندے کے گھر سے
چارپائی اٹھا کے لے آؤ، آپ چوری کر کے لے آئے، لیکن اس میں میرا بھی تو حصہ ہے نا، میں نے جو کہا آپ کو کہ لائیں اس میں میرا بھی تو حصہ ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ تخت لے آؤ بلقیس کا۔ کیوں؟ پھر جو کام دربار میں بیٹھنے والا چوکیدار، اللہ کے نبی کا تو چوکیدار ہی ہے نا، وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ ہو، جتنا اونچا مقام ہو۔ بلکہ میں قبلہ استاذ مکرم اس وقت حیات تھے، تو جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے محتمم صاحب نے فون کیا، تو صاحبزادہ صاحب فرمان لگے جی بندہ بھیجو، تے بسترے والے جماعت آئی تو بڑا پریشان کیتا ہے انہوں نے، تو اسی اپنا بندہ بھیجو۔ استاد فرمان لگے، فرمایا مولوی نا ڈنڈا ڈولی والا ہے، تو جا بھائی۔ میں وہاں پہ پہنچا تو جناب وہ سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے جی؟ نبی نہیں سن سکتا جی، دور سے نبی درود السلام نہیں سن سکتا۔ میں نے کہا اچھا جی؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کوئی کتاب تمہاری ہے؟ کہتے فضائل اعمال ہے۔ میں کہا لو دکھاؤ فضائل اعمال۔ فضائل اعمال کی فضائل درود شریف کی 6 حدیث ہے، 6 حدیث۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری قبر پر فرشتہ مقرر کرے گا، مجاور۔ کون ہوگا؟ فرشتہ بھی مجاور۔ جس طرح ہمارے ہاں طریقہ ہے نا، دروازہ کھولتے ہیں، اندر دربار شریف میں وہ جاتے ہیں، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں بھی یہی تھا، آپ دروازہ کھولتی اور اندر ملاقات ہوتی، پھر لاک لگا دیتی۔ ایک خاتون آئی تو اس نے کہا کہ میں نے سرکار سے ملنا ہے، اماں جان مجھے ملوائیں۔ آپ نے دروازہ کھولا، وہ اندر چلی گئیں۔ جب اندر گئی نا تو ہجر مصطفیٰ اتنا تھا کہ روح پرواز کر گئی، ہجر ایسا تھا۔ اچھا، ختم نبوت کی کتابوں میں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی کہ جب ختم نبوت کی تحریک چلی 1953 کے اندر، تو گولیاں مار رہے تھے نا، ایک سکولی بچہ طالب علم جہاں جا رہا تھا، تو اس کو جب پنڈلی میں گولی ماری نا انہوں نے، تو اس نے پولیس والے کو بلا کے کہا میرے یہاں دل میں گولی مارو، محبت رسول یہاں پہ ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے سنی تھی کہ یار ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، یقیناً ہوا ہوگا، اس کے اپنے فیصلے ہیں، عشق جو ہے وہ کسی سے پوچھ کے فیصلے اس کے نہیں ہوتے، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ عشق پوچھتا نہیں ہے، جو پوچھے وہ عشق نہیں ہے، پوچھا نگال نہیں بن دی۔ حبیب بن زید کو جب پھٹے بھی لٹایا گیا نا ختم نبوت، تم کیا سمجھتے ہو کوئی یہ بچوں کا کھیل ہے؟ اب کو پھٹے پہ جب لٹایا گیا تو اسے کیما کرتے گئے، اور جب سینے کے اوپر اس نے زور سے مارا نا، ٹوکا، تو حضرت حبیب بن زید نے بلند آواز میں کہا مولا گواہ رہنا میں نے اپنی جان ختم نبوت پہ قربان کر دی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت جو ہے، اور یہ ختم نبوت کا نعرہ بڑے لوگوں نے لگایا ہے، تو اس نے کہا جی ختم نبوت زندہ باد۔ جو دوسری پارٹی تھی وہ آخر لگے جی تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ بھائی تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے، نبی اب سمجھیں اس کی نزاکت کو سمجھیں۔ اور قبلہ استاذ مکرم بابا جی سرکار رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نے تاج کو بھی زندہ مانا ہے، تخت کو بھی زندہ مانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ وہ تو بیان تم نے نہیں کیا، اور یہ دوہری منافقت ہے۔ سمجھیں اس بات کو، ان کے آپ ان کے جام میں نہ آئیں، ان کے دام میں نہ آئیں، یہ بڑے نالائق ہیں، ان کی منافقت سمجھیں۔ ختم نبوت کا دور آتا ہے تو کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں حضور زندہ ہے جی، تبھی تو آپ نبی ہیں، اگر وہ چلے گیا تو نبی پھر کیسے بن گئے؟ اور جب میلاد شریف کا موقع آتا ہے کہتے ہیں حضور پاک زندہ نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اور بابا جی نے ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا، پتہ نہیں کتنی تحریکیں بنتی، اتحاد کے لیے کتنی کوششیں ہوئیں، کتنے علماء آئے، کتنے لقمہ اجل بن گئے،
سوچ سوچ کے نورانی نیازی اتحاد ہو جائے، فلاں اتحاد ہو جائے، فلاں اتحاد ہو جائے. میں جب بھی گیا میں کہوں جی اتحاد کی کوئی کوشش کرو، معافی کرو میں کہ کوئی اتحاد والا رستہ بناؤ، کوئی اس طرح مل جل جائیں. کہتے کیا تھا اتحاد کریے بھائی، کس چیز کا؟ حضور کی ذات کا اختلاف ہے کسی کو کہتا ہے ہم جمع ہیں سارے. اور میں کہ نہیں. کہنے کا مولوی صاحب ایک چیز ہے، ایک الزے نشین رکھ لویں، جب عشق رسول آ جائے گا نا انج بھامبڑ مچے گا، اتحاد خود ہو جائے گا. انج نہیں ہویا تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑی ہے. تو بابا جی نے نعرہ لگایا کہ تاج و تخت کو زندہ ماننے والوں تاجدار کو زندہ کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ تاج والا نبی، تاجدار ختم نبوت، یہ ان کے جو ان کا مفہوم ہے وہ یہ دینے آئے تھے. اور ایک وقت تھا کہ ہم خود کو کہتے تھے کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے نہیں ہیں، یار یہ دوسرے لوگ بہت زیادہ ہیں، ہم شرم محسوس کرتے تھے. آج ہر بندہ سینہ تان کے کہتا ہے ہم لبیک والے ہیں. تو یہ اور صرف یعنی وہ لیڈر تو پاکستان کے تھے، عالم کے تو نہیں تھے نا، لیکن عالمی کام کر گئے. پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ گونج رہا ہے، اور یہ نعرہ گونجتا رہے گا. یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا. وہ سنا تھا، وہ پرانی بات 1953 کی بات ہے، سنی تھی بات وہ. لیکن ایک پولیس والا مجھے ملا، کہتا ہے جی جب یہ شاہدرہ کا راج کیا نا انہوں نے لبیک والوں نے، کہتا ہے میں ساتھ تھا. وہ کہتا ہے میں ساتھ تھا. ایک سکولی لڑکے کو نا ہم نے گولی ماری، کہتے اس کی پنڈلی کو کراش کر گئی. کہتا ہے میں چشمدید گواہ ہوں، اور مجھے کہنے لگا حضرت میرا دل چاہتا تھا میں بیوی بچے لے کر وہیں چلا جاؤں. اور شاید آپ نے مینار پاکستان کو منظر دیکھا ہی ہوگا کہ ایک شخص اپنی گھر والی بھی اور ایک بچی تھی اس کو بھی لے کر وہیں چلا گیا. کہتا ہے میں گھر نو لاک مار آیا، حضور اے نہ کہ تسی گھر بیٹھے رہے ہو بھائی. چلو چلنے والے تو چلے نا، ایک بندہ چل بھی سکتا ہے نا، چتلوں کے بل پہ گھسٹ کے بندہ جا رہا تھا. ایک بیساکھیوں کے اوپر بھی گیا، ویل چیئر کے اوپر بھی گئے. تو وہ کہنے لگا جی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لڑکے کو، جب ہم نے گولی ماری نا تو ظاہر بات ہے گولی لگے بندے کو درد ہوتا نا، ہائے وہ فلاں فلاں، یہ وہ درد ہوتا ہے نا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ جب گیا نا تو میں چلنے لگا وہ فرش سے نا تو میرا پاؤں پھسلا تو میری یہ نہ کلائی نیچے گری اور ہڈی ٹوٹ گئی. فرمایا جب یہ ہڈی ٹوٹی نا تو میں نے کہا وہی احمد یار بڑا درد ہے، وہی کہتے ہیں میرے عشق نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ درد کس کے در کا ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ فرمایا میں نے اپنی کلائی کو چوم لیا، میں نے کہا تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے. میں کہ نہیں بھائی نہیں ہے گل نہیں کرنی بھائی، بس ہے نہیں گل کرنی. فرمایا میں نے جب چوما نا میرا درد ختم ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ حکیم فرما دے پھر کیا ہوا؟ حکیم الامت یہ حکیم الامت ہے، ورنہ وہ جڑا ابو جہل سے انہوں ابو الحکم کہتے سن. پتہ ہے ابو جہل کو بھی ابو الحکم کہتے تھے، لیکن کہا نا ابو جہل ہے. حکیم ہوا جن حضور سمجھ آئے، اور حضور سمجھا میں نہیں آنے، عشقہ میں آنے نے، عقلہ میں نہیں آنے. جڑا بندہ میں کہے نا عقل حضور آگے میں ایک بندہ دکھا دو، کیونکہ جو نبی سے چیز صادر ہوتی ہے خلاف عقل ہوتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. جب نبی کی صفت عقل میں نہیں آتی تو ذات کیسے آئے گی؟ اور خواجہ اعلیٰ یار فرید فرماندن اتھاہیں نابد سڑویں دے، اتھاہیں نابد سڑویں دے، اتھا حق نال مل باندے، دماغی کو چکرنے دے، الٹی چال کیا پوچھنے. تو یہاں کہلاتے ہیں میں بندہ ہوں، بندہ تو اللہ سے مل نہیں سکتا، بندہ تو مل نہیں سکتا، پھر ملے کیسے؟ دماغی کو چکرنے دے، الٹی چال. اور حضرت سب سے زیادہ سنگت کس کو ملی ہے نبی علیہ السلام کی بتائیں مجھے؟ سب سے زیادہ سنگت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عالم روح سے، عالم اجساد میں بننے میں بھی ساتھ تھے، وہیں سے بنے. پھر ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی. کون سا سفر ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق ساتھ نہیں ہے؟ ہر سفر میں ساتھ، ہر سفر میں ساتھ ہے. اور یہ جو
اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت مولانا عائشہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے، ہم نے تو بس ان کو کہا بھئی وہ نعت خان تھے، اور خدا دا ناجے بھئی 1400 صفحات پہ آپ نے حضرت ابو بکر عمر کی شان میں کتاب لکھی، 1400 صفحات. اب وہ کتاب نہیں مل رہی ہے لیکن اس کا جو تلخیص ہے وہ مل جاتی ہے، مطلب القمرین کے نام سے تلخیص مل جاتی ہے، وہ کتاب نہیں مل رہی. اتنا بڑا کام کیا، اتنا عرصہ ساتھ رہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی پاک کی شان میں مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی، تو کیا وجہ؟ مولا علی وہ ہیں جس کی شان میں قرآن پاک کی 800 آیتیں اتری ہیں، 800 آیتیں. اور میں وہ کتاب بھی لے آیا ہوں جن میں وہ آیتیں موجود ہیں. میں بیروت سے وہ کتاب بھی منگوا لی ہے میں نے، جس میں وہ کہتا آیتیں موجود ہیں ساری، جس کا چہرہ دیکھنا بھی، اور جو کعبہ میں ولادت ہوئی مسجد میں، اور وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، اللہ کان بعدی نبی لکان عمر. تو یہ ساری نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں ہیں. لیکن جب صدیق اکبر کی بات آتی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. فرمایا صدیق اکبر کے ساتھ میرا موازنہ نہ کرنا، علی کی ساری شانیں ملاؤ تو صدیق اکبر کی ایک نیکی بنتی ہے. اور وہ عمر جن کو سرکار نے رب سے مانگا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا. آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر. تو یہ شان ہے ان کی. اور یہ فیصلہ جڑا ہے مولویوں نے شروع کیا تھا نا، پیرانے نے مولویوں نے مل کے فیصلہ، رافضیت تو پھیل رہی ہے، روکو انہوں، اس سیلاب کو روکو. میں حدیث دکھاتا ہوں، کشف الخفاء جلونی کے اندر موجود ہے حدیث پاک. جو بھی حدیث پاک میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتاب میرے سامنے، یہ تو کتاب میں ویسے پڑھی میں ساتھ لے آیا ہوں، باقاعدہ نہیں. باقاعدہ ہوتی تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے پاس رکھنے کے لیے کتابوں کو. تو جلونی میں لکھا، فرمایا کہ ابو بکر عمر اہلی، الحسن والحسین والفاطمہ اہلی، حسن حسین و فاطمہ میری اہل ہیں، اور ابو بکر عمر اہل اللہ، وہ اللہ کے اہل ہیں. وَأَهْلُ اللَّهُ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِي، اللہ کے اہل بیت میرے اہل بیت سے افضل ہیں. یہ فیصلہ نبی پاک نے فرمایا ہے، میں نہیں کر رہا، حضور نے فرمایا. میں نے کہا نہیں مولوی صاحب تانوں نہیں پتا اولاد دے بارے تانوں سمجھ گئے نہیں دے، جگر ہوتا ہے، دیگر ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا جناب مجھے یہ بتائیں حضرت علی جگر ہیں کہ دیگر ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے کہ جب حضور کی اولاد نہیں ہے، جگر نہیں ہے. میں نے کہا سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. مجدد پاک نے جو فیصلہ کیا بڑا خوبصورت فرمایا. نبی پاک اسلام کی دو شانیں ہیں، ایک شان نبوت، ایک شان ولایت. تو شان ولایت کا مظہر حضرت علی ہیں اور شان نبوت کا مظہر حضرت سیدنا ابو بکر عمر ہیں. فرمایا تو ولی کی نگاہ ولایت تک جا سکتی ہے، ولی کی نگاہ علی تک جا سکتی ہے، صدیق تک نہیں جا سکتی. وہ نبوت کا مظہر ہے. تو نبوت کا مظہر ہے، اس کو سوائے سرکار کے اور کوئی نہیں جانتا. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے، سارے سنگت ساتھ رہی. لیکن پھر نبی پاک اسلام نے کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ بھئی میں تنوں پہچان گیا، تسی مینوں پہچان گئے. فرمایا نہیں، یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقت خیر ربی. ابو بکر ماتا کتے آکھ بیٹھے ہیں بھئی عالم روح تو ناڑیاں میں غار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال تے میں پہچان گیا. فرمایا نا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور کی حقیقت کیا ہے ایک کو نہیں جانتا. بولا میں کیوں عقل دی گل چھاڑ دوں؟ تیروں کنے کیا کل رسول اللہ نے عقل دا علاج کرا دوں؟ تو دو کتابیں پڑھی ہیں تو کہنا رسول میری عقل جا گیا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پوچھو نا ان صحابہ سے جنہوں نے سرکار سے قرآن سیکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی،
تو صحابہ کی تو نماز ہی یہی تھی. اب دیکھو نا بندہ نماز میں کھڑا ہوا اللہ اکبر کر کھڑا ہوا ایسے. اب امام صاحب نے ایسے کیا ہے, مقتدی کو پتہ ہے ایسے کیا, مقتدی کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اچھا امام صاحب نے جرابیں پہنی ہوئی نماز کے اندر, امام صاحب اتار دیں, مقتدی کو پتہ چلے گا؟ نہیں نا. اٹھاؤ صحیح مسلم, حبیب پاک اسلام نے موضوع اتار دی نماز کے اندر. اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا, میرے حبیب سلامہ موضوع کے اوپر نا تھوک لگا ہوا ہے, بے شک پاک ہے لیکن تیری شان کے خلاف نہیں, تو اس کو اتار دو, تیری شان کے لائق یہ نہیں ہے, اتار دیں. سرکار نے اتارے, صحابہ نے بھی اتار دیے نماز کے اندر ہی. تو آپ نے فرمایا تم نے کیوں اتارے؟ فرمایا یا رسول اللہ خلعتا فخلعنا, تسی لائے اسی بھی لال ہے. بھائی نماز پڑھ رہے سن, سرکار نو ویکھ رہے سن, بھائی کوئی سانو ہی سمجھا گل نا, کیڑی نماز ہے تیری بھائی؟ وہ نماز پڑھ رہے سن کہ سرکار نو ویکھ رہے سن. خلعتا فخلعنا, تسی لائے اسی بھی لال ہے. اچھا 2 آیتاں پڑھ کے قرآن دیا نبی دا خیال آ جاوے. فرمایا نا 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 نا. حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مولانا میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں, میں کہ علم الدین شہید کوئی نماز پڑھی؟ کہنے لگا نہیں, میں کہ پوچھ علم الدین شہید کروں, زمین دا فاصلہ آسمان تک 500 سال دا, تھمی ہوئی موج کا آسمان ہے, پھر 500 سال کا فاصلہ چٹان کا بنا ہوا آسمان ہے, پھر 500 سال کا فاصلہ لوہے کا آسمان ہے, پھر 500 سال کا فاصلہ پیتل کا آسمان ہے, پھر 500 سال کا فاصلہ چاندی کا آسمان ہے, پھر 500 سال کا فاصلہ سونے کا آسمان ہے, پھر 500 سال کا فاصلہ زرکون کا آسمان ہے, اس کے بعد سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأوا. اتنی دور ہے جنت. میں کہ علم الدین شہید لوگ کی آندے نے جنت بڑی دور ہے, انہیں کہ عشق رسول ہوئے نا, ایک قدم انارکلی جو ہوتا دوسرا جنت جو ہوتا ہے. پروان کحال اس محفل میں ہے قابل رشک, اے اہل نظر ایک لمحے میں پیدا بھی ہوا, عاشق بھی ہوا اور چل بھی بسا. عشق ایک جستی ہے نا جی, ایک جستی ہے بس. میں یہ نماز, میں کیڑی نماز بھائی, کیڑی نماز؟ اور سرکار نے صحابی نو آواز دیتی سی, صحابی دا کی نا ہے حضرت ابی ابن کعب, روایت کے دیچے صحیح بخاری ہے. فرمایا ابی آؤ میری گل سنو, دیکھ کے کیا نماز پڑھتے بے سن, پھر آواز دینا مطلب تسی دیکھیا توڑا مقتدی یا توڑا شاگرد توڑا منن والا کوئی نماز پڑھ رہے, آواز دیو گے؟ نہیں نا. سرکار نے کیوں آواز دی؟ میں صدقے جاؤں صحابی تو ہوئی نماز سن, دھیان سرکار وال سی, سونی آواز نو نماز ختم کی تھی. ختم کر کے باہر گئے, رسول گئے. فرمایا لیٹ کیوں کر دیتی, لیٹ کیوں ہویا؟ آکھن لگا جی میں نماز ہے اسی, نماز پڑھی تا میں لیٹ ہو گیا. آپ فرمانے اچھا کیتا ہے نا تو سلام, انہیں اتنے کہ تسبیح پڑھی سی میں مڑ دعا منگی ہے, میں مراقبہ کر کے پھر آیا. نا نا نا, انہیں کہ سلام پھر دسی تو تہاڈے والی آ رہی ہیں. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کا فرمان نہیں سنا تم نے, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے جاؤ. تو میں شیخ سعدی کو پوچھا, میں کہ رب کا بلانا کبھی کسی نے سنا ہے؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں قول لہن نے, آواز نے, اللہ کے قول کی تو نہ کوئی لہن ہے نہ کوئی آواز ہے. مالک ہم نے تو کبھی نہیں سنی تیری آواز, تیری آواز کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا تم نے نہیں سنی, صدیق اکبر سے پوچھو سنی ہے کہ نہیں سنی, عمر فاروق سے سنو انہوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی, ان سے پوچھو نا, تمہیں کیا پتا. مالک وہ کیا؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, دہن مصطفیٰ کا ہے, بولتا خود خدا ہے. یعنی میرا حبیب بلائے اذا دعاکم. اگر آپ گرامر پڑھے ہوتے تو میں آپ سے بات کرتا, دعاکم کے اوپر آگے پیچھے 2 کا ذکر ہے اور آگے سیغہ 1 کا آ گیا. جب وہ تمہیں بلائے, وہ تمہیں بلائے نہیں, وہ تمہیں بلائے, کیا مطلب؟ میرے حبیب کا بلانا خود رب کا بلانا ہے. محبوب اور رب کا بلانا الگ نہیں. میں ایک رکشت بیٹھا تھے, رستے
ਦਾੜੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਉਸੀ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਗੇੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੈਤ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ پیر اللہ ہے، میں اللہ دا مرید ہاں۔ یہ شام نگر چبرجی نورانی مسجد میں تھا۔ میں رکشے اتران لگا، میں کہ اللہ تے بیعت نہیں کردا، اللہ تے بیعت ہی نہیں کردا، تو کس طرح رب دا مرید ہے؟ مینوں دس تو اللہ تے بیعت نہیں کردا تو یا اللہ اگر بیعت ہونا ہو تو فرمایا میرے حبیب کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیری بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیتے ہیں میرے خلیفے کو مل کے گئے تو مجھے مل کے گئے، میرے خلیفے کا ملنا میرا ملنا ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے۔ گمان تو یہ تھا کہ ہاتھ تو مصطفیٰ کے ہیں نا، ہاتھ تو خدا کے نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، خبردار اسے مصطفیٰ کا ہاتھ نہ کہنا، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور اگر خدا کا ہاتھ ہے تو اٹھا سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ اللہ برکت والا جے ہاتھ وچ سارے ملک ہیں۔ تے اللہ دا ہاتھ کیڑا ہے؟ حبیب دا ہاتھ، حضور دا ہاتھ، رب دا ہاتھ ہے۔ تے تو حالے میں کہ اللہ دی بیعت کردا، اور گل کر تو کوئی، اللہ بیعت نہیں کردا۔ تے میں کہ مالک بوا وکھا دیں، تیرے بوئے تے آ جائیے، انہیں کہا بوا ہونے کرانا، میں کرانا تھوڑی رہنا۔ تے آنا ہے تیرے کول بخشش منگن واسطے، فرمایا جاؤ گا تیرے دربارے گہربارے چاون، اتھے آ کے معافی منگن، معافی والے معافی منگن، عاشق آ کے مزے لٹن، وہ معافی دی گل نہ کرن۔ عاشق دا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی، مدینہ پاک دا شہر ہے۔ اتنے لوگ تلاش کرتے ہیں، میرے پیر سے مل جاوے جی، فلانا مل جاوے جی، فلانا مل جاوے جی۔ کوئی ٹکر گیا نا گولڈا شریف والوں، وہ آخر لگے جی پیر صاحب تسی آئے پھر دے سانوں کے اندر لے چلو جالیاں پاک دے سامنے۔ تو پیر صاحب آخر لگے اوے شرم عیسیاں سے، شرم عیسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا تسی کی کہہ دیتا ہے بھئی، شرم عیسیاں سے سامنے نہیں آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہ۔ اللہ فرماتے ہیں منگتے تو رہے منگتے، منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ کوئی منگتے دکھاؤ تو صحیح نا۔ اور اقبال کے کہنا، اقبال کہنا کرم کرم آئے شاہ عرب و عجم، کرم آئے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ جن کو عطا کیا تو نے دماغ سکندری۔ حضور ان پہ کرم ہو جائے، حضور نگاہ کرم ہو جائے ان پہ، چھوٹا ہے بڑا ہے۔ حضور غوث اعظم جیلانی گئے، لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ کتاب میرے پاس بہجت الاسرار ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ کتاب ہے، پسندیدہ۔ اور اس کے بارے میں ہم کہہ دیں گے، ایک دو بندے کہہ دیں کہ جی ایسے ہی ہے، نہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں جو جملہ فرمایا میں وہ بھی نقل کر دیتا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بہجت الاسرار ہے یہ حضور غوث اعظم جیلانی پاک کی اس میں روایات ہیں، فی بیان احوال حضرت الشیخ الکریم المختار بروایت الثقات من المشائخ الکبار۔ فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے مشائخ کبار سے کا راویوں سے اس کو انہوں نے نقل کیا ہے، اس کو پوری سند ہے، ہر بات کی پوری سند ہے۔ تو آپ تشریف لے گئے نبی پاک کے روضہ انور کے اوپر، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات۔ اور شاکر شوز آبادی بھی آکھیا ہے قاری صاحب دا ماشاءاللہ گلہ بڑا بڑا سارا ہے تے میرا گلہ برابر تے کیسے کہہ نہیں۔ بہرحال
ظاہر بات ہے کہ سرائکیت دی ایک پچھ رگ تا ہے نا جی پڑک دی کہ وہ دل آدھے کہ بندہ بیان کرے نہ کم وہ دے کعبے دا کعبہ دس دے ساکوں نبی دا روزہ کعبے دا کعبہ دس دے ساکوں نبی دا روزہ کعبے دا سونا نہ ہے مل دے خدا مدینے ویندی تاؤں پئی بعد صبا مدینے دکھیاں دا حال چیون دیوی سنا مدینے منظور شاہ صاحب صحیح والا گیا نا جی وہ کہتے میں تو گیا تھا میں سوچا ہے مدینہ پاک کے دو جنتن ہیں مدینہ پاک سونی جگہ ہے جی تو پیر میرلی شاہ گئے سن 10 جنتن میں پیر صاحب گئے میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ مدینہ پاک اتھو لوگوں نال نا تلخی ہو گئی دل برداشتہ ہو کے مدینے گئے ٹھنڈی ڈولی چوکے فرمایا واپس نہیں آندا چگیے کرین لئی مدینے میں ہوئے بندہ راج راج کی چومے پھر جالیاں بڑی خواہش لے کے تو مدینہ پاک گئے نا جدو پہنچے مدینہ شریف تے سرکار خواب چاہے تے وہ پیر میرلی شاہ رستے ملے سن وادی حمرہ ملاقات ہوئی سی جی تے پاکستان آ کے وہ روندے سن مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ آپ جب مدینہ شریف جاتے تو جھاڑو دیتے میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں اللہ کرے وہ دن بھی آ جاؤں میں مدینے کی گلیاں میں جا کے جھاڑو دیاں تو پیر صاحب بھی گئے پیر میرلی شاہ صاحب تے وادی حمرہ ملاقات ہوئی تے جدو چہرہ دے کے حضور دا کیا کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہیں مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں لو مختی مخطط برد یمن اے برد یمن اے جلی کار سے پائی ہوئی اے برد یمن ہے لکھاؤ جی گندہ نہیں میں مالی دل چھوٹا نہ کرے اللہ خیر کرے سیاں اے جلی نا اے یمنی چادر ہے اس کو کہتے ہیں اب آپ کہیں گے یمنی چادر یہ کیسے بن گئی یہ سندھ میں بنتی تھی سندھ میں اور یہاں سے یمن جاتی تھی تو یمن سے سرکار کی بارگاہ میں تحفہ جاتا تھا ڈاکٹر مسعود صاحب نے لباس نبوی کے اندر یہ بات لکھی ہے ہاں جی تو اے حضور نے پائی سی ایڈی دھاری دار چادر ہوئے تو سونا چمک دا چہرہ ہوئے اور کالا بندہ بہت اور گا لینا جی حضور نے پائی ہونی ہے ہاں لا مختی مخطط برد یمن او یمنی منکش چادر چہرے تو لاؤ نظرہ لاؤ مختی مخطط برد یمن من بھاوری شکل دکھاؤ سجن او مٹھیاں گال ہی الاؤ سجن جڑے ہمراہ وادی سن کریاں فرمایا حضور ذرا چہرے تو چادر اتارو نا ذرا جلوہ دکھاؤ نا او مٹھیاں گال ہی الاؤ نا جڑے ہمراہ وادی کی دیا سن میں کہ پیر صاحب انجی گل سی تو ایک پیر صاحب نے ایک نعت ہو رہی لکھی نا آج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس لولوں وچ شوق چنگیری ہے اے بھی نعت لکھی تے او دے وچ جدوں حضور دا ذکر ہے نا جی تے سرکار دے ہونٹاں نوں ویکھ کے نا پیر صاحب آکھن لگے جی کہ آپ دے جڑے ہونٹ مبارک نے نا سبحان اللہ سرخ سننا اللہ فرمانا پتلی پتلی گلے قدس کی ان لبوں کی نزاکت پلاکھوں سلام فرمایا جڑے ہونٹ مبارک سن نا سرخ سن تے سرخ جو نا یمن دا عقیق ہوندا ہے عقیق یمنی سرخ ہوندا ہے دندان مقدس بڑے بہت زیادہ وائٹ بہت زیادہ سفید تے عدن کا جو علاقہ ہے عدن میں سفید موتی بڑے خوبصورت تھے تے پیر صاحب نے آکیا ہے انہیں کہ لباں سرخ آکھاں کہ لال یمن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اے پیر صاحب عشق سی لیکن جدو عشق ٹریا بریلی تے حالت فرمایا نہیں تسی جو کچھ کیا ہے نہیں تھلے گالے او کیے فرمایا رش کے لبے لالی سے یمن ٹوب گیا
فرمایا جب حضور کے ہونٹوں کی سرخی دیکھی یمن موتیوں سمیت ڈوب گیا. کہنے لگا نا 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 اور آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا. ایڈے سونے من من دی بو آندی تو حضور بارے گل نہ کرنا ہے بھائی. 2 ٹکے دا بندہ تو گل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہم یہاں سے جاتے ہیں نا عرب شریف میں مدینہ پاک کے اندر تو خوشبو لگاتے ہیں نا بڑی اچھی میں لیکن عربی نال گزرا نہ کہنے نہیں نہیں ہوئے اے مولوی صاحب ایویں گل بات ہے اسی میں ٹھگ ماگی بنایا ہے. خوشبو تو ہے جی لا کے جا رہا ہے اور جو بیل گزرنا جمنی تے بڑی خوشبو ہوتی ہے ان کو. عرب میں تو بڑی خوشبوئیں ہوتی ہیں, بڑی خوشبوئیں عرب کے اندر. اور عرب کے اندر آنے والی دنیا کے سارے لوگ, اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے عرب کے اندر تمام خوشبوئیں سونگی اور سب سے جو بلند خوشبوئیں ہیں وہ مشک و عنبر ہے. مشک ہے یا عنبر, یہ خوشبوئیں سب سے اعلیٰ ہیں. تو کہنے لگا مشک بھی سونگا عنبر بھی سونگا, بڑے بڑے خوشبو والے بھی دیکھے, لیکن جب سرکار میرے پاس آئے نا تو میں نے حضور سے کہا حضور میں نے مصافحہ کرنا ہے. فرمایا آ جا. کہتے میں نے ایسے ہاتھ ملایا نا تو جب میں نے ہاتھ سونگا نا ما شممت مسکم ولا عنبرا اطیب من رائحۃ رسول اللہ, تو میں کیا نہیں حضور مشک بھی کوئی شے نہیں, عنبر بھی کوئی شے نہیں, ہے کوئی اور شے ہے. حضور بارے ہاں جی ٹکے دا بندہ گل کرے. حضرت امام زرقانی لکھا رحمہ اللہ اور مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے شرح الشفاء کے اندر لکھا, ایک صحابی تھے ان کی یہاں پہ جیب تھی, یہاں پہ جیب تھی. جیبیں آپ نے بڑی بڑی دیکھی ہوں گی, میرے کپڑے میں نے سلوائے ہیں اس میں بھی جیب ہے, جیب کے اندر ایک اور جیب ہے چھوٹی سی نکڑی سی. میں نے اس دوست کو کہا یار اللہ کے بندے جیبیں سائڈ میں بھی ہوتی ہیں, شلوار جیب بھی ہوتی ہے, سامنے بھی ہوتی ہے, جیب کے اندر جیب کا کی مطلب ہے؟ میں کہ ایک تو کی بھائی تماشا کیتا ہے. وہ آخر لگا استاد جی اے چور جیب ہے. میں کہ کوئی شاہ ہو سی تو کوئی چوری کر سی. میں کہ نالائق ہے. کہتے ہیں جو موبائل اور زیادہ پیسے اس میں رکھ دیتے ہیں نا تو وہ چور آگے پیچھے ہاتھ مار کے ہٹ جاتا ہے, بس وہ چور جیب اس کو کہتے ہیں. تو یہ جیبیں دیکھی میں نے, آپ نے بھی دیکھی. کسی بندے کی جیب آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے, یہاں پہ جیب ہو. ایک صحابی تھے ان کی جیب یہاں پہ تھی اور اتنی بڑی یہاں سے لے کر یہاں تک جیب تھی, یہاں سے لے کر یہاں تک تھی. اس صحابی کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. جب مسجد میں سرکار تشریف لاتے نا حضور کے نالین پکڑتے, ایک نالین ادھر ایک نالین ادھر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حکمت و شان مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تو یہ جیب. اور میں نے کہا جی ایتھے نالین پاک پہ حضور چل کے آئے نے بازار چوں, صحابی چ پا لیا. میں کہ سونیا اے کی گل ہے؟ فرمایا مجھے خبر کیا تھی رکوع کی, مجھے کیا پتا تھا سجود کا, تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. جی میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرے نقش پا وہیں کعبہ میں نے بنا لیا. گل کرنا تو بھائی حضور دے بارے گل کرتے ہیں, شرم نہیں چاہیے بھائی تینوں ٹکے دا بندہ. تو وہ ایک صحابی سن, انہوں نے ایتھے جیب بنائی, چھوٹی جی جیب ایڈی ایک, جس طرح چھوٹے بچوں کی وہ لے آتے ہیں نا آپ ریڈی میڈ سلا ہوا, اس میں کچھ ڈلتی نہیں ہے, ایسے خالی بنی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیزائن والی. بھائی اتنی سی جیب تھی اس صحابی پیارے کی یہاں پہ. اور جب وہ جمعے آتے, کہیں دیہات میں عربی تھے, دیہات میں رہتے تھے, دور دراز سے جمعے میں آتے تھے. جب جمعے میں آتے نا تو وہ اپنی جیب کو ایسے کھولتے, کھول کے اس میں سے خوشبو کے 3 چیزیں تھیں, ایسے کرتے ایسے کرتے, یہ دھونی نہیں دیتے, ایسے کرتے, پوری مسجد نبی خوشبو سے بھر جاتی, پھر اندر ڈال لیتے, نماز پڑھتے. تو ظاہر بات ہے کسی نے خوشبو لگائی, آپ بھی پوچھتے ہیں یار خوشبو کا نام تو بتاؤ, کیا نام ہے, کی نام ہے خوشبو دا, میں نے دس دو جی. ایک بندہ میں کیا کہنے کا جی نا نہیں دسنا, خوشبو لے لو. یار میں کہ بڑا سخی ہے ویسے یار, آپس ہی گل ہے, کوئی ایڈی گل نہیں. میں کہ یار کی ہو گیا تینوں بھائی, کہ نام نہیں دسنا, خوشبو تو دینا. میں چلو ٹھیک ہے بھائی. تو نام نہیں نا بتاتے, تو انہوں نے پھر پکڑ لیا صحابہ کرام نے, بھائیا اس کا نام بتا. اس نے کہا یہ خوشبو کہیں ملنی نہیں ہے, میرے پاس ہی ہے. اور کیا ہوا بابا, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا نبی السلام قضائے حاجت کو تشریف لے گئے, سرکار نے بول مبارک فرمایا, 3 پتھر بول میں استعمال فرمائے,
حضور نے پھینک دی، میں نے اٹھا کے جیب میں ڈالی ہے، یہ وہی پتھر ہیں تو جن کا بول اتنا خوشبودار ہے ان کا پسینہ کتنا خوشبودار ہوگا۔ اور کسی صحابی سے پوچھا تھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ سمجھے نہیں نا، سمجھ چکے ہوتے نا۔ پیر صاحب نے جو ویکھیا دوروں تو انہوں آکھیا ہے، انہوں دوروں ویکھیا آکھیا ہے مکھ چند بدر متھے چمکے لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہے نا۔ اچھا میں تنوں مشورہ دیا بڑی سونی جی گل ہے، کوئی بندہ میں نے دوروں ویکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، تسی دوروں ہر شے چمک دی نظر آندی ہے، قریب۔ دوسری بات، فوٹو پہ رشتہ نہیں کرنا کبھی، کیونکہ فوٹو کا میک اپ آ گیا ہے، بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جب سرکار نے فرمایا ایک نگاہ دیکھ سکتے تو مسئلہ کیا اس میں؟ ویسے سارا بازار پھرتی رہے، وہ دیکھنے واسے آئیں تو جناب انہوں برقع پہ گیا، انہوں خدا دا ناج اے نہیں کم کرنا نا۔ تیسری بات، اگر کوئی رشتہ آپ کے پوچھتا ہے نا یہ کیسے لوگ ہیں، سچ بتانا چاہیے، وہاں پردے نہیں ڈالنے، سچ بتانا چاہیے تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ تو میک اپ ہوتا ہے نا فوٹو میں میک اپ ہوتا ہے، تو دور سے آپ کسی کو دیکھیں نا بڑا خوبصورت نظر آئے گا، جو قریب ہوتا جائے گا کہیں گے ایتھے تیل لے یار، ایتھے ڈینٹ پینٹ نے جناب، وہ دی اکھ دے ارد گرد کلواہٹ بڑی ہے، اور نہیں جناب یہ بال اتھوں بڑے بڑے نے، اے فلانی شاہ ہے، متھے وٹ پیا ہے، پتہ نہیں کنے قریب ایسا تمہیں محبت فرمانے میں سرکار نو دوروں ویکھیا ہے تے سونے سن، جدو قریب آئے ہور سونے سن، میں کہ نہیں سرکار کے چہرے کی بات ہی نہ کرو، وہ دیکھو عرفات کا میدان، اسامہ بن زید پیچھے رہ گئے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے میرے استاذ مکرم، اور شاید یہ آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، میں آپ کو گزارش کر دوں، آپ کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ مولانا شہریار رضوی صاحب میرے ساتھ تھے، تو حضرت فرمان لگے کہ تم کس کے بیعت ہو؟ انہوں نے فرمایا میں فلاں پیر صاحب کا بیعت ہوں۔ فرمایا میں نے ان کو خلافت دے دی ہے، تم اس کے پہلے بیعت تم ہو جاؤ، پہلے بیعت تم ہو جاؤ۔ یہ اس وقت موقع پہ موجود تھے، تو حضرت نے فرمایا مجھے کہ یہ واقعہ آپ نے وائرل کرنا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو سنانا ہے۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ غلام زادے تھے، غلام کے بیٹے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، اور پورے قرآن پاک میں حضرت زید کے سوا کسی صحابی کا نام نہیں ہے، فلما قضا زید انہی کا نام ہے، اور کسی کا اسم شریف نہیں ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے، زید کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسامہ بن زید ساتھ تھے حج پر، یہ ساتھ تھے، یہاں سے لے کر طواف صدر تک، طواف زیارت کرنے کے لیے گئے، وہ کون ساتھ بیٹھا تھا اونٹنی پر، پتہ ہے آپ کو؟ وہاں سے لے کر مینا تک حضرت اسامہ بن زید ساتھ تھے، پھر مینا سے لے کر کعبۃ اللہ کے طواف تک اور حلق مبارک کروانے تک جو پیچھے شخص بیٹھا تھا اس کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اور سن لگا ایک پیر شیطان سے، انہوں نے اور سن لگا، میں کہ تیرے بابے دا اور جائز ہے، نبی دے صحابی دا اور جائز کو نہیں، کوئی شرم نہیں آتی تینوں؟ میں تینوں شرم نہیں آتی؟ اور کسی نے پوچھا تھا امیر معاویہ سے، یہ بات بھی میں بتا دوں آپ کو، الناہی عن طعن معاویہ کے، کس نے پوچھا تھا، فرمایا کہ تم افضل ہو کہ حضرت علی افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ پاک نے فرمایا علی کے نقش قدم آل ابو سفیان سے افضل ہے۔ فیصلے بھی دیکھو نا یار، اور وہ نہیں ہے، اور جب پنڈیا شیطان بکتا ہے بھائی وہ علی آسمان ہے معاویہ زمین ہے، نہیں، سارے ستارے ہیں، سارے ستارے ہیں، اور حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر، ستارہ زمین پر تو گرتا ہی نہیں ہے، ستارے ہیں، ستارے بعد ختم ہو گئی، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو ستارے، اور 4 یاروں کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام ان 4 یاروں کا ہے۔ اور غوث اعظم جیلانی پاک نے یہ لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کے سب سے زیادہ بڑے دائی کون تھے؟ یہ میرے پاس غنیہ موجود ہے، یہ غنیہ میں مدینہ پاک سے لایا اور پڑھ کے بھی وہیں سے لایا، میں ساری پڑھی ہوئی ہے۔ فرمایا سب سے بڑے دائی کون تھے؟ فرمایا مولا علی فرماتے میں سرکار کے ساتھ رہا جب بیمار تھے، وصال تک میں ساتھ رہا، پھر میں نے آقا کریم علیہ السلام سے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا والذی یلی من بعدی ابی بکر، میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ فرمایا پھر عمر فاروق ہوں گے، فرمایا پھر عثمان غنی ہوں گے، فرمایا پھر اس کے بعد علی آپ ہوں گے۔
فیصلہ خود کر دیا ہے، یہ رفضیت پھیلانا بند کریں. یہ جو مقام ہے، اور اس میں آپ نے لکھا ہے حضرت حسن پاک مجتبیٰ کی بیعت کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد ہیں. غوث پاک نے لکھا ہے خلیفہ ہے، تو خلیفہ راشد ہیں، پھر اختلاف کس بات کا چل رہا ہے؟ کون سا اختلاف ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑو بھائی. تو کوئی بھی دوروں دیکھو نا، تو اسامہ بن زید پیچھے رہ گئے تھے، یمن کے لوگ آئے ہوئے تھے. انہیں جب سرکار کا چہرہ دیکھا، اٹھائیں آپ سنن ابی داؤد کتاب المناسک نے فرمایا کہ جب چہرہ دیکھتے کہتے ہیں ہاذا وجہ مبارک، ہاذا وجہ مبارک، اے بڑا سونا ہے، اے بڑا سونا ہے، اے بڑا سونا ہے، اے بڑا سونا ہے. تو میرے تو پہلے ایک نعت خان تھے، نعت پڑھ رہے سن، پتہ نہیں آواز بھر میں آ رہی سی، وہ اسائم چیز دے کلام پڑھ رہے سن. ہاں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا. تو اس کے اندر ایک شعر ہے نا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اور تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملائے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو جنہاں دوروں ویکھیا نا، یہ دوروں انہیں یہ گل کی تھی. انہوں نے کہا ہاذا وجہ مبارک، اے برکت والا چہرہ، اے بڑے سونے نے، بڑے سونے نے. جدو اندر گئے نا خیمیاں میں، تے بیویاں پوچھا کون سونے نے؟ آکھن لگے بیان نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتا، ایڈا سونا ہے. تم پتہ ہے بڑھی سون لوے صحیح نہ دسیا کرو، گھر جا کے دکان دے کہندے کپڑا سونا، کہندے میں جانا ہے. ہاں تسی گل کرن نہیں دے رہے، انہیں بہانہ لبنا ہے. اس طرح نا جی، انہیں میں جانا جی. تو بڑھیا نکل پیا. سرکار اونٹنی پاک پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور پاک کے قدم مبارک ایسے زمین ایسے، اور ایسے قدم مبارک آپ نے ہلایا ایسے. تو خاتون نے جب قدم کو دیکھا نا، غش کھا کے گر گئی. واپس گئی، انہیں کہ سنا، انہیں کہ نا چہرہ کیا ہو جائے؟ فرمایا میں چہرہ دیکھ نہیں سکی. وہ قدم دیکھ کے واپس آ گئی ہیں. گل کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہو. یا رسول رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے. تو وہ کہنے لگے جی پھر تو انہوں نے کہا کس کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے دوست کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اپنے لاڈلے کے لیے کھڑا ہوں. جناب اسامہ بن زید تشریف لائے. اچھا تہاڈی دکان دے کوئی تسی دکان دے کام کردے ہو تے خیر نال اگر بھول چک کے کتے نوکر دا بچہ آ جاوے تے موڑ چودھری صاحب کنج غصے ہوندا، چل اینوں کڈ اتھوں، کتھوں لے کے نکل آیا تو، چل اتھوں، گھر چھوڑ کے آ چیزاں نوں نقصان کیتی جا رہا ہے، فلانا کری جا رہا ہے. تیرا بچہ سب شاید توڑ دے، ٹھیک ہے، نوکر دا پتر کے تو ساہ نہ لے سکے. پیران دے پیر دا پیغام سنو، سنو پیغام. جدو آپ گئے نا، انہیں پوچھا جناب استے پیر پوچھتا ہے کہ دے گھر سب تو امیر ہے. آپ نے پوچھا سب تو غریب گھر کا بندہ کیڑا ہے؟ انہیں کہا اے بندہ دے گھر ٹوٹا ہے تے ٹپ ٹپ کر دی بارش. آپ دے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے کہا میرے گھر مرشد پاک؟ فرمایا ہاں حضور غوث پاک. تو حضور کے دے گھر گئے، حلیمہ سعدیہ دے گھر. کنہاں دے کٹھے کھانا کھادا؟ صوفہ دے کٹھے، غریب صحابہ سن، صوفہ دے کٹھے. اور جدو لین لگی نا ملاقاتیاں دی مدینہ پاک، اینج ایک بندہ ہاتھ چم کے جا رہا ہے، دوجا تیجا چوتھا، ایک آخر کھڑا صحابی کدال لے کے چپ کر گئے. فرمایا تو نہیں اگے ودا، کی مسئلہ ہے؟ اتھے رو پیا. آخنے یا رسول اللہ سر رات کام کیتے ہاتھ گٹے پہ گئے نے، ہن میں ہاتھ ملاون دے قابل کوئی نہیں، میری داستان مختصر ہو رہی ہے. میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو. حضور میں اس قابل نہیں، میں کہ دیدار ہی کر لواں. سرکار نے فرمایا لین توڑ دے، انہوں کے لے آؤ. جب مزدور صاحب یہ گیا ہے نا تو حضور نے ہاتھ چم کے این کیتا. ایسے تک ہاتھ خالی ہوتا پیر ہاتھ نہیں ملا دا. میں خود ایک جگہ گیا تو میں نے بندہ کہنے لگا جی لین لگی سی ملا. میں نے کہا پیسے ہیں نے؟ میں کہ کوئی نہ. میں کہا دے لی؟ کہتے پیروں دینے نہیں. میں کہ لینے نے کہ دینے کیوں؟ میں کہ سارا جہان کٹھا کی بڑے سانوں دے سے کوئی دین دا کام کریے. میں کہ کہتے ملاقات میں کہ چکھا رہے ہیں. میں کہ جا رہے ہیں. میں کہ
یہ کہڑا پیر ہے؟ حضور دی بارگاہ وچ کہڑے صحابہ کرام سن جڑے بیٹھے سن نال؟ قرآن پاک نے کیا کہا؟ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. وہ صفہ صحابہ، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ شیبہ، وہ سارے بدماش ہیں، کہنے لگے انہوں نے اٹھاؤ پھر اسی کلمہ پڑھیں گے. اے بیٹھے نے غریباں، اسی غریباں نال بیٹھ کے کلمہ پڑھی ایسے نہیں پڑھ سکتے. سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر اٹھ جاؤ، چلو کلمہ پڑھ لیں. جبریل امین آئے، فرمایا حبیب کلمہ پڑھیں بھاویں نہ پڑھیں، انہوں نے نہیں اٹھانا، غریب نے نہیں اٹھانا. ہر جگہ امیر دی چل رہی ہے جی، اور غریب پریشان ہے، میرا کی بن سی. نا نا نا، ہر جگہ اندھیر نگری نہیں. میلہ اونر بیر کھڑا ہوئے گا، یہ غریب 500 سال پہلے جنت ٹکٹ لے کے جنت وچ وہ کہے گا میں کھلو. ہر جگہ انہوں کہنا دی فرنٹ سیٹ تیرے واسطے کوئی نہیں، پیچھا ہو جا. ہون موڑ غوث پاک رات رہے ہوتے گھر غریب دے تے مرید آ گئے، کوئی پیسے لے کے، کوئی کھجوراں لے کے، کوئی اجوا لے کے پیش کر دے کہ جناب اے قبول فرماؤ، اے قبول تے اے آپ قبول کر دے گے. ساری رات وہ ایویں ہر نظرانہ قبول نہیں کر دے سن، جڑا 2 نمبر ہے نچوڑ دے سن انہوں، چل نہیں کرے تو قبول کر دے گئے. جدو سارا لے لیا سویرے ہوئے تے لسٹ بن دی پیران دی، پترے او کہ رہ گیا سی کتے بھول نہ جاوے، فلانی شاہی رہے وہ فلانا بندہ مونگ پھلیاں لے آئے جو کتنے نے، لسٹ پوری بن دی ہے. پھر پیر صاحب دے جناب خلیفہ چکدہ نال مال. غوث پاک جیلانی پاک صبح اٹھے، آپ نے فرمایا بیلی ایسی جا رہے ہیں. آقا نے کہا حضور سامان، فرمایا سامان سارا تیرا ہے. 11ویں والے آ کدے سنت بھی ادا کر سیں تو بھائی. بندہ آگے رون لگا. غوث پاک نے فرمایا کیوں رونا پیا ہے؟ آقا نے کہا جی میں کشتی سے چڑھیا، میری ماں پرے رہندی ہے دریا دے، میرے کو کرایہ کوئی نہیں سی، میری ملاح نے میرا گریبان پھڑ کے تھلے اتار دیتا ہے. غوث پاک اندر تشریف لے گئے، ایڈی تھیلی پیسے دے لے آئے. فرمایا ملاح نو جا کے دے دے انہوں کو، جدا کرایہ نہیں ہوگا تو تیرا کرایہ غوث اعظم جیلانی دے گا. اینجی پیر کرن نا جی، وہ تو جناب چھرے پر کرنا. تے حضور پاک علیہ السلام کی کرتے سن؟ اٹھاؤ حدیث پاک، اٹھاؤ مناقب اہل بیت دے وچ حدیث پاک ہے. حضرت اسامہ بن زید غلام دے بیٹا آندے سی تے حسن مجتبی آندے سن. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ایک ران تے حضور حضرت اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے، دوسری پہ امام حسن مجتبی کو، اور دونوں کو ایسے سینے سے لگا کے فرماتے تھے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں دونوں بڑے پیارے نے. اسے کندھے تے حسن بھی سوار ہوئے، غلام دا بیٹا بھی سوار ہویا. خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو بھائی حضور پاک کی وہ اپنائے نا وہ طریقہ. اسامہ بن زید جو تشریح، اسامہ بن زید کو بہت زیادہ حسین نہیں سن، لیکن چند تو زیادہ سونے سن. سمجھے میری گل؟ تے اج انہاں کے ایدے واسطے کھڑے سی، یمن دے لوگوں نے کہ ایدے واسطے کھڑے سی، ایدے واسطے. انہاں اور جملہ نہیں کیا، انہیں کہ کہنے کاڑا ہے فلان ہے جو منہ جو آندہ نا، اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اس کے لیے حج حضور کے پیچھے پڑا تھا. توجہ رکھنا، حج حضور پیچھے پڑے سی. یمن واپس پہنچے، ایک بندہ بھی نہیں بچہ، سارے مرتد ہو کے مر گئے. تو جنہیں صحابی رسول تے صرف اینج کیا ہے، بس کھڑے سی، وہ مرتد ہو گئے جنہیں سرکار والا اشارہ کرن. تو تہاڈا ایمان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تے مدینہ پاک دا شہر کہنے لگا جی میں سوچدا جا رہا سی، مدینہ پاک 2 جنتا نے، ایک جنت بقیع ہے اور ایک ریاض الجنہ ہے. تے کہندے میں نے بڈھی میں نے آواز دیتی، وہ وٹے مار رہے سی. منظور شاہ کہندا میرے پیچھے بھجی تے میں کہا تال یا منظور، او منظور میری گل تے سن. کہندے میں کہتے پاگل ہے بھئی وٹے مار دی پئی، میں دی گل کتے سنا. کہندے میں ٹھٹر گیا تے کمبن بھی لگ پیا، میں وٹا نہ مار دے کتے بھئی. میں نے کہا تو سوچدا جا رہی ہیں کہ مدینہ 2 جنتا نے، المدینہ کلو جنت الفردوس، یہ سارا جنت الفردوس ہے، گھبرا نہیں ہے. تو کی سوچدا جا رہے ہیں؟ تے جنت الفردوس سے بندہ جاوے پھر واپس آ جانا ہے. پوچھو امت کا اجماع کس بات کے اوپر ہے؟ جو مٹی حضور پاک کے جسم انور کو چوم رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی سب سے افضل ہے. جو مٹی آپ کے جسم انور کو چوم رہی ہے وہ تو افضل ہے. تو نبی کے بدن کا کیا مقام ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی او کربلا گئے، کی گویا ہے؟ انہوں نے کہا کربلا میں 40 گز سجے کھبے دائیں بائیں سارے بخشے پہنے. میں کہ وجہ کی ہوئی ہے؟ کہنے امام حسین تے مدفون نے نا، اس وجہ تو سارے بخشے گئے. میں کہ جتے امام حسین مدفون ہون سارے بخشے جاون، یہ سرکار دے کٹھے ستے پہنے.
شان کی دساں صدیق و فاروق دا جنہاں دا اللہ نے کیتا ہے اچا مکان سبز گنبد دے اندر جو بچتی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی تے پیر صاحب تشریف لے گئے میرے لیے شاہ صاحب جدوں مدینے پاک گئے نا سرکار نے فرمایا کتنے آئے ہو اے دوروں ویکھیا حضور نوں دوروں ویکھیا نا تے آکھیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاڈ جدوں کوئی شے قریب آوے نا تے سونی لگدی نہیں بڑے بڑے عیب دکان تے جاؤ نا تانوں بڑی سونی شے ٹی شرٹ نظر آئے گا تے کاری حفیظ تو نیڑ رکھے گا کہے گا نہیں نہیں پیچھے رکھو یہو جی اسے چاواں بڑیاں پیتی پھرنے ہیں تو کتوں کپ لے ہیں چڑھ لے جا اتوں میں نہیں لینے دوجی شے قریب شے ویکھے بندہ پیڑی لگدی ہے دوروں بڑی سونی لگدی ہے پیر سے فرمایا میں دوروں ویکھیا میں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور عقیہن مد بھریاں اے دوروں دا منظر سی جدو حضور قریب آئے اور میں کہ میرے کی جائی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی یہ تھے جا نہیں بولن دی اگر سورج کہنا ہے چاند کہنا ہے ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے آئے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ اور ان کے دربار کے اجالوں کی رفعتیں بے نہا ہیں آئے خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں اور نازہ ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اور سنو بھائی سرکار جی سونا کہنا دے جانا نہیں اچھا حضور جی آپ نبیان دی صافت کوئی ہے 313 رسولان کوئی ہے سب تو افضل کون ہونا ہے مقتدی ہونا ہے سب تو افضل مقتدی ہونا ہے کہ امام ہونا ہے کون افضل ہونا ہے مقتدی کے امام اچھا فاتحہ نہیں پڑھو نماز ہونی ہے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی میں کہ 114 سورتاں نے ایک سورت نپی کھلائیں باقی کتنے گیاں تے اے جڑی سورت ہے نا فاتحہ اے حضور دی امت نو لبھی ہے آقا تے اتری ہے اس تو پہنا کسے نبی تے سورہ فاتحہ اتری تے حضور نے مسجد اقصی نماز پڑھائی کسے نبی فاتحہ پہ پڑھی سی جدو فاتحہ اتری نہیں نبی دی نماز ہوگی میری نماز نہیں ہوندی تے نماز فرض کدوں ہوئی جدو معراج تے گئے پڑھائی کدوں پہنا پڑھائی تو یا رسول اللہ لے فرض نہیں ہوئی فرمایا بعد ملا آن گے آکھن گے جی جبریل امین ہے انہیں نماز سکھائی تو آپ نے کی فرمایا اٹھاؤ نا حدیث پاک کتاب الایمان اتاکم جبریل جو علمکم دین نماز ہے میں نے پتہ ہے نماز پڑھائی پھر واپسی آ کے نبی پھر بیٹھے سن پھر حضور نے واپسی پھر پڑھائی 2 رکعت حضور نے پھر پڑھائی نماز حضور نے نماز تے صحابی نے نماز حضور نے آواز دیتی نا جی آواز دیتی نا تے صحابی آ گئے نا جی تے آپ نے کی فرمایا بھائی جدو میں آواز دے وہاں تے موڑ کی کرنا ہے نماز کھلوتا رہنا ہے فرمایا جدو میں آواز دے وہاں استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم جب میرا حبیب میرا مصطفیٰ تمہیں آواز دے تم نماز میں ہو میری نماز کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے کہو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ حکم ہے نماز کا تو کی نماز نہیں پھرنا ہے خیال آ گیا نماز ٹوٹ جاندی شرم نہیں آندی تینوں وہ کیڑی نماز ہے سانو دسنا تو تے 6ویں حدیث ہے فضائل اعمال دی کتنی حدیث ہے جی 6ویں اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرے گا انہوں اللہ پوری دنیا دی آوازاں سنن دی طاقت عطا فرمائے گا میں انہوں کیا ہے مولویہ حضور دے دربار سیکورٹی گارڈ پوری دنیا دی آوازاں سندا ہے کوئی شرک نہیں سرکار نہیں سن سکتے اور میں جب پہلی بار گیا 2002 کی بات ہے حج پر تو میں نے جلال الافہام وہاں سے خریدی تو میں تہ خانے میں پڑھ رہا تھا تو عربی بیٹھا تھے اللہ 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 ایک بندہ اٹھ کھولا پیچھو گھبرا سی کہنا ہے تسی بڑی سونی گل کی تھی فرشتے پہنچاؤندے نے رسول اللہ نو پتہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بڑی سونی گل ہے میں کہ اللہ نو پتہ ہی کوئی نہیں فرشتے پہنچاندے نے کہنے ابن قیم کو میں مانتا ہوں جی میں عبداللہ شیخ ابورو کا میں مرید ہوں میں کہا بیٹھ میرا پتر سنبھل کے بیٹھ کہنے لگا نہیں بڑی پیاری ہے میں کہا جی پیاری کتاب ہے کہتے آہو میں نے کھولی ابن قیم جوزی کی حدیث لکھی ہوئی ہے لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان فرمایا میرا جو کوئی امتی جہاں کہیں سے درود و سلام پڑھے میں محمد خود اس کی آواز کو سنتا ہوں اینج مر گیا اسے مر پیا ڈگ پیا پٹاکا نہیں چلتا ڈگ پیا میں کہ ہون میں آ رہے ہیں وضو کر کے
میں کہا وضو بڑا ہے بے حیا وا حیا کر تو بھائی تے اے ولیاں کو کوئی طاقت نہیں جی ولیاں دے غوث پاک نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات میرے حوالے کر دیتی ہے میں مریداں دے اس طرح آسمان جتوں آسمان نو ویکھو نظر آندا نا فرمایا میں ہر جگہ تے میں تقدیر بدلوا سکنا تقدیر بھی بدلوا سکنا تے گزارش میں کر رہی سی غوث پاک جیلانی پاک دے بارے تو میں پھر آخری عرض کردا ہوں تے آپ نے فرمایا تخت لے آؤ جڑا چکواوے او بھی وہ شامل ہوندا نا تے نبی تے معصوم ہے نبی تے معصوم ہے نبی نے پیغام دیتا ہے پوری دنیا دا نبی مالک ہوندا جتوں جو چاہے چاہے چکوا لوے اگر سلیمان مالک ہے تے پھر آقا کریم علیہ السلام بلکہ سلیمان پاک دی بادشاہی صرف روح زمین تے سی صرف روح زمین تے آسمان تے بادشاہی تے کون سی نا لیکن حضور دی بادشاہی تھکنا نہیں میں تے حالے سالفی کو نہیں ماری کی بلا ہاں تھکنا نہیں حالے میں کوئی گفتگو نہیں کی میں نے اتوں شروع کرنی سی گفتگو تے ختم اتھے کرنی سی میں کوئی میں نے کتاب کوئی نہیں کھولی فی الحال تکر میں ہاں جی تے او اچھا مطلب یہ ہے کہ سمجھ گیا نا سمجھ گیا تیری خوش مسکوں سمجھ گیا تیری خوش مسکوں ہے خواجہ صاحب فرمایا نا جی ہاں تیری خوش مسکوں تے او انہاں دی بادشاہی سی روح زمین تے سی تے حضور دی بادشاہی سنا دیا تنوں میں ہاں جی سنا وا ہاں جی نہیں عرش فرش پہ آقا تیری عظیمتوں کے چرچے نہیں عرش فرش پہ آقا تیری عظیمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا ستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تو میں ایک بات اور بھی آپ سے کر رہا تھا وہب ابن منبع کی وہب ابن منبع کی نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں جی ہاں جی 70 آسمانی کتابیں لکھا ہے اعلیٰ حضرت برکت نے تو اعلیٰ حضرت برکت کے نوکر اور ان کی برکت سے جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ 92 کتابیں ہیں یہ ان کی برکت ہے میں سمجھے میری نہیں میری کوئی تحقیق نہیں نہ میں کسی کھاتے شمار ہونا یہ اعلیٰ حضرت ہی کی برکت ہے 92 کتابیں میں نے نکالی ہیں کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے 92 اے ہون جناب درس قرآن ہویا ہے جی حکیم صاحب دی گلی وچ تے دو بڑیاں نکلیں رسول اللہ غیب علم کرنی اے درس قرآن ہویا ہے 92 کتاباں پڑھیاں دے مور رزلٹ کی کڑیا آکھن لگے جی 92 کتاباں پڑھ کے رزلٹ میں کڑیا ہے کہ کل کائنات جس طرح ٹیلے نے نا ریتاں دے ٹیلے اللہ نے اس کی طرح کل کائنات کے عقل کو بنایا ایک ذرہ پوری کائنات کو دیا باقی ساری عقل مصطفیٰ کے پاس ہے کہ تو فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کرنا ہے ایک بات کہنا گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب حضور یہ ساری کائنات آپ کے دائرے میں ایک بلبلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو سلیمان پاک خود نہیں اٹھا سکتے سن تخت بھیجا کیوں قبلہ استاد مکرم بابا جی سرکار آپ نے فرمایا خود بھی اٹھا سکتے تھے لیکن ولی کو فرمایا تاکہ سنت ہو جائے کہ ولی سے مدد طلب کرنا نبی کی سنت ہے تے کتنا جلدی چاہیے فرمایا پلک جھپکن تو میں نے پیڑنا چاہیے پلک جھپکن تو پیڑنا چاہیے تے ہلے پلک نہیں جھپکی تے تخت آ گیا 1500 میل دور تو اے ہن حضرت سلیمان پاک دے ولی تے پھر داتا صاحب اور غوث اعظم جیلانی انہاں دے کوئی شانہ کوئی نہیں بھائی حالات لکھیا ہے بھی اصحاب کہف دے جڑے اسمان ہے نا بھئی کسی کشتی رکھو ڈوبدی نہیں گھر رکھو جلدا نہیں برکت پیندی ہے جن نکل جاندے نے چڑیلاں بھج جاندیاں نے فرمایا اصحاب کہف اللہ دے ولی سن اس نبیاں دی امت دے بنی اسرائیل دے او ولی سن اگر انہاں ولیاں دے ناماں دی اے برکت ہے تے پھر محمد عربی دے ولیاں دے ناماں دی طاقت یہ سمجھونا ہے چیزاں سمجھنے والیاں نے بہرحال تو پلک جھپکن تو پہلے تخت لے آیا تے ولی بے انہوں کو طاقت نہیں ہوندی اتنی جلدی لے آیا غوث اعظم جیلانی پہنچے مدینہ پاک حضور دے روزہ منور دوتے سارے لوگ موجود سن
آپ چلتے گئے جو جالیاں پاک دے گئے نا آکھن لگے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ حضور اج میں تہاڈے کول آیا نا، میں صرف ایتھے سلام کر کے چلے جانا، مینوں ہاتھ ملاؤ کڈ کے میں چومنا دے پھر جانا ہے، چومنا دے میں پھر جانا ہے۔ 35,000 بندے موقع تے موجود سن جدو سرکار نے ہاتھ مبارک باہر کڈیا تو این جو کیتا مسجد نبی نور نہ بھر گئی تو غوث پاک نے آپ ہاتھ چومیا بھی تھی تو سر تے بھی رکھ دیتا ہے، اس طرح کر کے چوم کے سر تے رکھیا۔ حضور نے فرمایا ہون کہا کہ بس یا رسول اللہ بس میری دل کی حسرت پوری ہو گئی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، کتابیں نہیں کھلی، میں سچی بات کر رہا ہوں آپ کو، زبانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب